بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے حضرت ابوذر غفاری اپنے سچے صحابی کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے دوسری وصیت جو حضور نے فرمائی وہ یوں ہے، وَعَلَمْ یا اباذر، اے اباذر جان، ان اللہ تبارک و تعالی جعل اہل بیتی کا سفینۃ النجات فی قوم نوح، من رکبها نجا ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطہ فی بنی اسرائیل من دخلها کانا آمنا۔ اے ابوذر، پروردگار عالم نے میری اہل بیت کو قوم نوح میں سفینہ جیسا بنایا ہے، یعنی جس طرح قوم نوح کے لیے وہ کشتی تھی، اسی طرح پروردگار عالم نے میرے اہل بیت کو کشتی بنایا ہے، سفینہ نوح کی مانند قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی سے، سفینہ سے روگردانی کی منہ پھیرا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میرے اہل بیت کی مثال قوم بنی اسرائیل میں باب حطہ کی ہے کہ جو اس باب اور دروازے میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا، آرام و سکون پا گیا۔ تو پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثل اسی کشتی کی ہے۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، کامیاب ہوئے، اس سفینہ کے بعد میں ایک ایسا سفینہ گویا کہ چھوڑ رہا ہوں جو قیامت تک آنے والے افراد کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے۔ اتنا وسیع سفینہ ہے کہ قیامت تک آنے والے افراد اس سفینہ پر سوار ہوتے رہیں، کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اور جو روگردانی کرے گا اس سفینہ اور کشتی سے، مثل قوم نوح، وہاں جو افراد پیچھے ہٹ گئے تھے، سوار نہیں ہوئے تھے، وہ برباد ہو گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک باب تھا، دروازہ تھا، جس میں خدا فرما رہا ہے قولوا حطہ نغفر لکم، تم حطہ کہتے جاؤ، ہم تمہیں بخشتے جائیں گے۔ ہمارے اہل بیت کی مثال وہ باب حطہ ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل میں تھا کہ جو اس دروازے میں آیا، باب میں آیا، وہ کامیاب اور امن میں آ گیا۔ اور جو بھی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہوگا، ہمارے اس باب اور اس در میں آ جائے گا، تو وہ بھی امن و سکون پا جائے گا۔ امید ہے خداوند متعال ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کے دروازے پہ سر جھکانے اور ان سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔